بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین، فاطمہ وائس چینل پر دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، آپ لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک دشمن کون سا ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کا جواب ہوگا ایران، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں، ایران ہی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کو نہ صرف اسرائیل ہی اپنا سب سے خطرناک، سب سے بڑا، سب سے طاقتور دشمن مانتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو بھی ان 3-4 ممالک کو سب سے زیادہ خطرہ بتایا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں ایران کا نام بھی شامل ہے۔ ویسے تو ایران اور اسرائیل کے درمیان بہت ساری دشمنی کی وجہ ہے، مگر جو سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ دراصل چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو فلسطین، لبنان، شام جیسے علاقوں میں موجود ہے۔ یہ فلسطین کی طرف سے اسرائیل کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سارے گروپ اپنے خفیہ طور سے سارے آپریشن چلاتے ہیں اور وقت پڑنے پر اسرائیل کو جنگ کی شکل میں بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے اسرائیل ایک لمبے وقت سے بڑے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ یاد رہے، اس وقت یہ سارے ہی گروپس ایران کی طرف سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں۔ یعنی زیادہ تر رپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان سبھی کو اندرونی طور پر ایران سپورٹ کرتا ہے، ایران پیسہ دیتا ہے اور ایران ہی ہتھیار دیتا ہے۔ ان سارے گروپوں میں جو سب سے طاقتور اور سب سے بڑا گروپ ہے، جس کو آج کے دور میں حزب اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ اسرائیل ڈائریکٹ کسی جنگ میں کودنا بھی نہیں چاہتا، جس کا ثبوت کچھ مہینے میں کئی بار دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے ہار اور جیت تو بعد میں طے ہوگی، مگر حزب اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے وہ نقصان اٹھانا شاید جس کا ازالہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹرز کی مانے تو حزب اللہ سمیت سارے چھوٹے ہی بڑے گروپ اس وقت اتنے زیادہ طاقتور بن چکے ہیں، ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں بنے تھے۔ وجہ صاف ہے، کیونکہ ایران بھی اپنی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور پوزیشن پر ہے۔ جیسے جیسے ایران طاقتور ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ گروپ بھی طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ایران خود بے انتہا طاقتور ہو چکا ہے، تو اس کے سپورٹ سے چلنے والے یہ سارے گروپ بھی بے انتہا طاقتور نظر آتے ہیں۔ ایران کو لے کر اسرائیل کی پریشانیاں اس وقت بھی اچانک سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئی تھی کہ جب 2-3 سال پہلے یہ خبریں آنا شروع ہوئی تھی کہ دراصل ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی کسی طریقے سے ایٹمک طاقت بن جائے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسرائیل کو پوری طریقے سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایران ہی دنیا کا وہ اکلوتا ملک ہے کہ جو کھلے طور پر اسرائیل کو نہ صرف اپنا دشمن مانتا ہے، بلکہ بار بار ہر اسٹیج پر یہ کہتا رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ وہ دنیا کے نقشے سے اسرائیل کو مٹا دے، کیونکہ اسرائیل نام کا تو کوئی ملک ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں فلسطین کی جگہ پر قبضہ کر کر غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کا مین مقصد مشن یہی ہو کہ دنیا کے نقشے سے اسرائیل کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اگر وہی ملک ایٹمک طاقت بننے کی سطح پر پہنچ جائے تو اسرائیل کے لیے کتنی خطرناک بات ہوگی۔ اسرائیل کے لیے ایک سب سے بڑی پریشان کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اس کا سائز بے انتہا چھوٹا ہے، اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ مستقبل میں کبھی بھی کسی جنگ میں کسی بھی طرف سے اسرائیل کی طرف ایک ایٹم بم بھی چھوڑ دیا گیا تو وہ کبھی بھی دوبارہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایٹم بم اس کے سائز کے حساب سے اس کے لیے بہت بڑا ثابت ہوگا۔ ویسے تو اسرائیل نے تاریخ میں ابھی تک کئی جنگیں لڑی ہیں، لیکن کبھی بھی اس کے کسی دشمن کے پاس ایٹم بم نہیں تھا۔ اگر ایران کے پاس ایٹم بم آ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ اسرائیل نے اس طرح کی خبریں وائرل ہوتے ہوئے فوراً اس نے اپنا مشن شروع کر دیا تھا اور ہر طرف سے ایران کو روکنے کی کوششیں شروع کر دی۔ ایران میں جگہ جگہ پر اٹیک کروائے گئے، کئی بڑے اور مشہور لوگوں کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ اس سائنسدان کو بھی قتل کر
دیا گیا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام کو لیڈ کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، کئی خفیہ جگہوں پر بڑے بڑے آپریشن کو بھی لانچ کیا گیا، مگر یہ سارے ایکشن لینے کے باوجود بھی اسرائیل کو جو چیز سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ دراصل ایران کا مزاج تھا، کیونکہ ان سارے حملوں کے باوجود بھی ایران صرف اپنا بیان ہی جاری کرتا تھا اور وہ کوئی خاص بدلے کی کارروائی نہیں کیا کرتا تھا۔ اسی کو لے کر اسرائیل پریشان تھا کہ آخر ایران بدلہ کیوں نہیں لیتا ہے، کوئی بھرپور جواب کیوں نہیں دیتا، اور یقینی طور پر اسرائیل کا یہ ڈر اس وقت سچ ثابت ہوا جب سن 2023 کے شروع میں کئی بڑے بڑے میڈیا آرگنائزیشن کی طرف سے رپورٹس آنا شروع ہوئی۔ ایران اب نیوکلیئر پاور بننے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد آفیشلی یہ اعلان کر دے کہ اس کے پاس ایٹمک طاقت آ گئی ہے۔ دراصل پچھلے کچھ وقت میں ہی ایران کی طرف سے اسرائیل کوئی بھی ٹھوس اور سخت جواب نہ دینا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ایران کسی بھی طریقے سے اپنے نیوکلیئر پروگرام سے سمجھوتا کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر طریقے سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو خفیہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کسی جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کا نیوکلیئر پروگرام ہی بند ہو جائے، جیسا کہ اسرائیل اور اس جیسے ملک پہلے سے چاہ بھی رہے تھے۔ اب یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ایران ایٹمک طاقت بننے کے بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، تو ظاہر ہے اسرائیل حد سے زیادہ پریشان ہے، اور اس کی اس پریشانی کو کلیئرلی دیکھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ مہینوں پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے ایران کو لے کر امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ہمیں ایران کے اوپر ابھی حملہ کرنا پڑے گا، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کی طرف سے ایک دیا ہوا بیان بھی میڈیا میں کافی مشہور ہوا تھا۔ وہ بیان تھا کہ اسرائیل کے نیتنیاہو نے کہا تھا امریکہ آتا ہے تو آئے، اگر وہ نہیں آئے گا تو ہم اکیلے ہی ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یعنی یہ بیان بھی دکھا رہا تھا اسرائیل ایران کے اس نیوکلیئر پروگرام کو لے کر اتنی زیادہ ٹینشن میں ہے کہ جس میں اسرائیل کے نیتنیاہو نے امریکہ کے بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران دراصل 50 نارتھ کوریا کے برابر ہے۔ یہ کوئی ایسا پڑوسی ملک نہیں ہے جو صرف ہم کو پریشان کرتا ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا خطرناک ملک ہے جو ایک طرف اسرائیل کو چھوٹا شیطان بولتا ہے تو وہیں امریکہ کو بڑا شیطان بولتا ہے۔ یعنی کل ملا کر آپ اسرائیل کے کچھ مہینوں کے بیان اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسرائیل حد سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ کو اکسا کر اپنے ساتھ ملا لے اور ایران کے اوپر فوراً حملہ کر دے، کسی بھی طریقے سے اس کو ایٹمک طاقت بننے سے روک دیا جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اکیلے تو حملہ کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن وہیں دوسری طرف امریکہ بھی اس ایکشن میں کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ امریکہ باقی دوسرے بھی ممالک رشیا یوکرین کی جنگ میں پہلے سے ہی کافی بزی ہے اور وہ نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے ایک ساتھ دو جنگوں کو جھیلنا پڑے۔ مگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آیا ہوگا آخر ایران اتنا زیادہ طاقتور بنا کیسے؟ کیونکہ ایران تو ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی سپر پاور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگائی ہیں کہ اگر کسی اور ملک پر لگتی نہ صرف غریب ہوتا بلکہ دنیا کے نقشے سے ہی ختم ہو جاتا۔ بلکہ ایران انسانی پابندیوں کو جھیلنے میں نہ صرف کامیاب ثابت ہوا مگر الٹا آج اتنا زیادہ طاقتور بن گیا کہ آج مڈل ایسٹ کی ایک نئی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ اتنی بڑی طاقت نہ صرف اسرائیل اور اس کے دوست امریکہ کی ناک میں دم کر رکھ دیا ہے بلکہ یہاں تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد ایٹمی طاقت بھی بن جائے گا۔ آخر ایران کے پاس ایسی کیا چیز موجود ہے کہ اسرائیل ایران سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے؟ ایکسپرٹ کی رائے میں کچھ ایسے کامن فیکٹرز ہیں جو ایران کی ملٹری کو بہت زیادہ طاقتور بناتے ہیں۔ ان سب کے اوپر ایران کی میزائل، اس کے ڈرونز کا نام آتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایران کو بہت لمبے وقت سے بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ جب کسی ملک کے اوپر بہت ساری
सारी पाबंदियां लग जाती हैं तो उसको अपने मुल्क में भी हथियार बनाने के लिए जो मटेरियल उसको चाहिए होता है वो दूसरे मुल्कों से नहीं खरीद पाता। मगर इन सब के बावजूद न सिर्फ ईरान ने इन मटेरियल का इंतजाम किया बल्कि खुद अपने घर पर ही बहुत ताकतवर और शानदार हथियार तैयार किए, जिसमें 8Mi-5 नाम का वो खतरनाक ताकतवर ड्रोन भी शामिल है जो इस वक्त पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। 2020 में ईरान ने कुछ लॉन्ग ब्लैक स्टिक वाले मिसाइल का तजुर्बा भी किया था। उसके अलावा उसने कुछ बैटल टैंक के साथ साथ कुछ और हथियारों का भी टेस्ट किया था जिसमें मेजर तौर पर तैयार किए गए सबमरीन्स और अटैक शिप्स भी शामिल थी। इंटरनेशनल स्टडीज वाशिंगटन के मुताबिक इस वक्त पूरी मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर मिसाइल की खेप भी ईरान के पास ही मौजूद है। ईरान के पास 3000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की मिसाइल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हजारों ऐसी मिसाइल्स मौजूद हैं जिसमें क्रूज मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज, मिडल रेंज और लॉन्ग रेंज भी मिसाइल्स शामिल है। और ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जिनकी लपेट में इसराइल क्या बल्कि इसराइल से कई आगे तक का इलाका आ जाता है। ईरान को बड़ी तेजी के साथ बेइंतहा ताकतवर बनाने में उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। दरअसल ये ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है ईरान के लगभग सभी मेजर शहरों के नीचे या फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट जगह हैं उनके नीचे है और ये जमीन से नीचे तकरीबन 500 मीटर नीचे बनी हुई है और उन अंडरग्राउंड बेसिस के अंदर बैठकर ही वहाँ की आर्मी बहुत सारे ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन जगहों पर ये मौजूद है उनके ऊपर पूरा सिस्टम भी बनाया गया है ताकि कोई दुश्मन उन जगहों पर वार करने की कोशिश करे तो उनके हमलों को भी रोक सके। इनके अलावा और मिसाइल्स बेसिस को और जमीन के इतने नीचे बनाया गया है, अगर ऊपर से आम हथियार तो दूर, अगर एटम बम से भी हमला किया जाएगा तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शायद यही वजह है कि उन मिसाइल को आर्मी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ईरान की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि ईरान की मिलिट्री ताकत भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। इतनी तेजी के साथ बनी है कि आज के दौर में ये 17 नंबर पर आ चुकी है। इसराइल को भी पीछे छोड़ चुकी है। ईरान के पास 10 से 11 लाख के करीब फौज मौजूद है जिनमें 5,75,000 मिलिट्रीज है। ईरान के पास इस वक्त 545 जहाज और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से 90 जहाज तो बस ट्रेनिंग के लिए हैं, जबकि इनमें कुछ अटैक्स हेलीकॉप्टर भी हैं। 200 के करीब जहाज फाइटर हैं। उसके अलावा मिलिट्रीज के दूसरे जहाज भी शामिल हैं। अब क्योंकि ईरान के पास हजारों की तादाद में रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं, इसलिए उसे रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भी 2845 के करीब उसके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं। 7,600 के करीब उसके पास हैंड्स बेकर भी मौजूद हैं। बात यह है कि ईरान इस वक्त एरिया के मामले में अभी काफी बड़ा है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 17वां मुल्क माना जाता है। ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा है जैसा कि पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, न्यूजीलैंड और जर्मनी जैसे ममालिक को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए तब भी ईरान उन सबसे बड़ा होगा। जाहिर है कि ईरान इन सब चीज का फायदा अच्छे से उठाता है। इसके अलावा उसकी जमीन में तेल, यूरेनियम जैसे खजाने मौजूद हैं, जिसको न सिर्फ अमीर बल्कि ताकतवर बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। यूरेनियम का ईरान में मिलना ही ईरान के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यही वो खजाना है जिसकी मदद से न सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाए जाते हैं बल्कि न्यूक्लियर हथियार भी बनाए जाते हैं। और किसी मुल्क पर पाबंदियां लगा दी जाएं तो वो चाहते हुए भी यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क से खरीद नहीं पाता। मगर ईरान के साथ तो बिल्कुल उलट है। ईरान की खुद की जमीन में ही यूरेनियम की तलाश कर ली गई है। आज उसके पास इतना यूरेनियम है जिसकी कोई कमी नहीं। और यही वजह है कि माहिर ने अमेरिका को और इसराइल को पहले ही खबरदार करना शुरू कर दिया कि जिस तादाद में ईरान के हाथ यूरेनियम लगा है तो ये बात कंफर्म है कि वो जरूर मुस्तकबिल में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करेगा। और अब ये चीज सच होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सिर्फ उसका एक ही टारगेट है और वो टारगेट है इसराइल को खत्म करना।